بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے حزب البحر کے متعلق ہمارے اکابرین اور مشائخ کے اقوال، ان کی طرف سے اس مبارک دعا کی تاکید اور خود ان کے معمولات کا آج کے درس میں ذکر کریں گے۔ تو آئیے آپ سنیں کہ مشائخ کے ہاں اس مبارک دعا کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے اور کتنی اہمیت دیتے ہیں اس مبارک دعا کو۔ دارالعلوم حقانیہ کے عظیم مفتی پیر طریقت حضرت مفتی فرید رحمۃ اللہ علیہ تجلیات فریدی میں فرماتے ہیں کہ دعائے حزب البحر اکابرین علماء کا وظیفہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ حزب البحر کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بیہقی وقت حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور کبھی قضا نہیں کی۔ خود حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم مبارک حرمین شریفین کے سفر میں میرے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، حرم میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے میں نے حزب البحر شریف پڑھنی شروع کی۔ ابھی میں نے حزب البحر شریف پوری کی تھی کہ میں نے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، پیچھے دیکھا تو ایک نورانی شخصیت موجود ہے۔ اس نے مجھے ایک تیلی دی اور وہ پیسوں سے بری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ حزب البحر کی برکت ہے۔ اسی طرح شیخ المشائخ حضرت پیر مہر علی شاہ گلوی رحمہ اللہ خود حزب البحر کے عامل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کی خانقاہ میں کھانا دیسی گھی میں بنتا تھا اور منی آرڈر کی لائن لگی رہتی تھی، اور حضرت اس وظیفے کو بڑی پابندی سے پڑھتے تھے، اپنے متوسلین کو اس کی اجازت بھی دیتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعائے حزب البحر کو 998 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ داخل جماعت اولیاء ہو جاتا ہے، وہ اولیاء کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح حضرت میاں مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعائے حزب البحر صبح و شام اور ختم خواجگان یہ حل مشکلات کے لیے روز پڑھنا چاہیے۔ حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا دینی اور دنیاوی مہمات کے لیے کفایت کرنے والی دعا ہے۔ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے شیخ حضرت حاجی دوست محمد قندہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے دعائے حزب البحر کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حزب البحر اس سے تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعائے حزب البحر شر دشمنان اور جمیع آفات و خطرات سے حفاظت کے لیے اکثیر ہے۔ اسی طرح بہت سارے اکابرین اور علماء اور مشائخ کے تجربات اور معمولات ہیں دعائے حزب البحر کے متعلق، اس لیے اس دعا کو معمول بنائے۔ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اس دعا کی زکوٰۃ ادا کرے، اس دعا کو صبح و شام پڑھنا شروع کرے، اس کی بہت برکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دعا کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔